کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے کو رات 8 سے 9 بجے ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، جس کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ فقہی احکامات کا بیان کر سکیں اور ان مسائل کو شامل کر سکیں جو ناظرین کی جانب سے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم تک اپنے سوالات جو فقہی مسائل سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ کی زندگی میں درپیش آئے، آپ کسی بھی مسئلے میں پھنس چکے ہوں، تو آپ وہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جن کا جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے مومنین کی خدمت کے لیے ہادی ٹی وی کے ساتھ یہاں پر اپنا وقت مخصوص کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کرتے ہیں۔ دعا ہے آغا صاحب کے لیے کہ پروردگار عالم آغا شفا حسین نجفی صاحب کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے، طول عمر عنایت فرمائے اور آپ سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ قوم و ملت پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آغا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جڑے ہوتے ہیں اور فقہی مسائل کے حوالے سے آپ آغا صاحب سے یقیناً استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آغا شفا نجفی صاحب کا بھی یوٹیوب چینل موجود ہے، فیس بک چینل موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ آغا شفا نجفی صاحب کی ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ براہ راست ان سے اپنے معاملات اور مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہادی ٹی وی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے بھی، یعنی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر فیس بک پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ہادی ٹی وی سے جڑ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے دینی احکامات اور مسائل کا حل آسانی سے دریافت کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر انفارمیٹیو باتیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جہاں دنیاوی امور میں اتنے زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، وہاں دینی امور کے لیے بھی وقت خاص کرنا ہر ایک مومن کے لیے یقیناً آج کے دور میں فریضہ ہے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب۔ آغا صاحب خیریت؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے جی، آپ کی دعا ہے۔ آپ کے سارے ساتھی ٹھیک ہیں جی وہاں اسٹوڈیو میں؟ جزاک اللہ آغا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات متوجہ ہیں، یاد ہے آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے ہم اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جو بہت ہی مبتلا بہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا اس سے واسطہ پڑتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں ضروری معلومات نہیں رکھتے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ آج ایک مسئلہ کہ جس کو بہت دفعہ مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں بیان کرنے کے باوجود بھی بذریعہ ٹیلی فون بالمشافہہ یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ عدالتی طلاق ہے یا خلا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہے نا سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ خلا یہ طلاق کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو فارغ کرے تو وہ طلاق جو ہے نا وہ کہلاتی ہے، اگر بیوی جو ہے نا وہ مرد سے طلاق لے تو وہ خلا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خلا طلاق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ طلاق جس طرح بنیادی طور پر ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں عدت کے دوران رجوع کی گنجائش ہوتی ہے کسی نئے نکاح کے بغیر، اور ایک طلاق بائن ہوتی ہے کہ جس میں یعنی دونوں کی رضامندی سے نئے نکاح کے بغیر پھر یہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ جس طرح وہ نابالغ خاتون کو کوئی طلاق دے دے، ابھی 9 سال اس کے نہیں ہوئے طلاق دے دے، وہ بائن ہو جاتی ہے، نئے نکاح کے بغیر وہ رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یا بالغ ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اور اس کو طلاق دے دے تو وہ بھی بائن ہوتی ہے، یعنی
نئے نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خاتون اگر یا عیسیٰ ہے، بانجھ ہو گئی ہے، 60 یا 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کو طلاق دے دیں تو وہ بھی بائن ہوتی ہے۔ کسی خاتون کو 3 دفعہ اگر طلاق دی جائے، اور اس طرح نہیں طلاق 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 یا انت طالق انت طالق انت طالق ہے، اس طرح نہیں، بلکہ ایک دفعہ طلاق دے دے، پھر عدت کے دن گزر جائیں اور پھر دوبارہ نکاح کریں، پھر طلاق دے دیں، پھر عدت کے دن گزر جائیں، پھر نکاح کریں، اس طرح 3 طلاقیں دی جائیں۔ یا عدت کے دوران گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، وہ 3 طلاقیں اس طرح اگر ہو جائیں تو وہ بائن ہوتی ہے، یعنی نئے نکاح کے بغیر وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، صرف رجوع کے نتیجے میں۔ تو خلا جو ہے وہ طلاق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے جو خاتون ہے وہ اپنے میاں سے نفرت کرتی ہے اور اسے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شوہر پابند ہے کہ بیوی کے کہنے پر وہ معاوضہ لے کے یا پیسہ جس پر دونوں کا اتفاق ہو لے کے اس کو طلاق دے دے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خاتون کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے، آگے مرد کی مرضی ہے، چاہے تو وہ معاوضہ لے کے طلاق دے یا انکار کر دے، کہے کہ نہیں میں نے تمہیں بسانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا عدالت کی طرف سے جو خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خلا صرف عدالت نہیں بلکہ ایسے ہی کسی عالم دین کے پاس بھی جا کے خاتون نے کہے کہ یا میاں سے کہے، ڈائریکٹ میاں سے کہے کہ اتنے پیسے لے لو مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑو، فرض کرے وہ مان جاتا ہے اور ایک خاص رقم جس کو عوض خلا کہا جاتا ہے وہ طے پاتی ہے، اور پھر یہ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، وہ طلاق کے مخصوص صیغے پڑھتا ہے کہ اتنے حق مہر میں جو ہے نا وہ اس کو یعنی اتنے خلا طلاق کے عوض کے طور پر اتنے پیسوں میں اس کو صیغہ طلاق جاری کیا جاتا ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر عورت کے پاس طلاق لینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ہاں کچھ صورتیں ہوتی ہیں، وہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، یا مثلا اس کو خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، اس کو نہ طریقے سے بساتا ہے نہ اس کو فارغ کرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، وہ اس طرح کی صورتوں میں، یا فرض کیجئے اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، خاتون کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ اس میں یہ کمال ہیں، یہ مثلا اتنی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو میٹرک بھی پاس نہیں ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں، یعنی دھوکہ دہی سے کام لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ خاتون کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاملہ کو ختم کرے، بلکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خاتون خود جو ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں وہ پھر حاکم شرع کے پاس جاتی ہے، جہاں خرچہ نہ دیتا ہو یا نہ دے سکتا ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کرتا ہو، اور بساتا بھی نہیں ہے، اور اس کو فارغ بھی نہیں کرتا، معلقہ لٹکائے رکھتا ہے، یہاں حاکم شرع کے پاس کیس لے کے جاتی ہے۔ حاکم شرع چھان بین کے بعد اگر یہ خاتون کا دعویٰ ثابت ہو جائے، پھر حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ وہ جو خلا والی طلاق ہے، پیسے لے کے اس کو فارغ کرے، وہ بھی بائن ہوتی ہے، یعنی عدت کے دوران رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے اگر فارغ کرے وہ بھی بائن ہوتی ہے، یعنی دونوں کی رضامندی سے نئے نکاح کے بغیر وہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ایک طلاق کی قسم مبارات ہے۔ مبارات کا مطلب ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ اس کے بھی جو ہے نا مخصوص طلاق کے صیغے ہیں، وہ بھی بائن ہے، یعنی اس میں بھی دوبارہ اگر یہ پشیمان ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے مخصوص صیغے پڑے جاتے ہیں، یا نہ وہ اس کے صیغے طلاق جاری ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ بائن ہو جاتی ہے۔ دوبارہ اگر یہ بسنا چاہیں تو پھر ایک دونوں کی رضامندی سے نئے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو یہ خلا کے لفظ سے کسی کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ خلا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو کوئی اختیار دیا ہوا ہے اور اس اختیار کو استعمال کر کے وہ عدالت کے ذریعے طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. فقہ جعفری کے مطابق جو شرعی طلاق ہے جس کے بعد کسی اور سے خاتون شادی کر سکتی ہے وہ یہ کہ دو عادل گواہوں کے روبرو جب خاتون پاک ہو اور اس پاکی کے دنوں میں وہ ان کے جو ہے نا وہ میاں بیوی والے تعلقات بھی نہ رہے ہوں تو اس کے جو ہے نا وہ یا عربی میں صیغے جاری کیے جائیں انت طالق یا کسی بھی دوسرے زبان میں جس کا یہ مطلب بنے تو رہا ہے تو آزاد ہے. یہ جو ہے نا وہ شرعی طلاق کا طریقہ ہے. عدالتی جو عام طلاقیں ہیں جو نوٹس جاری کیا جاتا ہے ادھر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا. فقہ حنفی میں نہ طلاق میں دو عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے نہ خاتون کا پاک ہونا ضروری ہے جبکہ فقہ جعفری میں یہ شرائط جو ہے نا وہ ضروری ہے. لہذا عدالتی طلاق پر اکتفا کر کے اس کو کافی سمجھ کے آگے کسی اور سے خاتون کا اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہے بلکہ اگر نکاح کر دیا جائے تو یہ بعض کے نزدیک تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس اگلے بندے کے لیے اگر پہلا اس کو طلاق بھی دے دیں. البتہ بعض جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خلا طلاق کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. طلاق کی قسموں میں سے ایک خلا ہے ایک مبارات ہے ایک وہ ہے جو حاکم شرع جاری کرتا ہے. لہذا مومنین کو اس خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ خلا نام کا کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے خاتون کو دیا ہے جو اپنے میاں پر جو ہے نا وہ اس کو مسلط کر سکے. ہاں اس کو حق پہنچتا ہے کہ پیشکش کرے اتنے مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے فارغ کرو. وہ اگر چاہے تو وہ اس سے پیسے لے کے فارغ کرے وہ بائن ہو جائے گی ورنہ وہی خلا طلاق کے مقابلے میں کوئی الگ اختیار نہیں ہے جو صرف خاتون کے پاس ہو. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے انتہائی اہم مسئلے کی طرف روشنی ڈالی. یقیناً ماہ مبارک رجب ہے آمد ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادتوں کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے میں آج امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا روز گزرا. یقیناً بہت بابرکت ترین دن ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں تمام تر مومن خوشیاں بھی مناتے ہیں. لیکن آغا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ امام کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں اور ساتھ ساتھ آگے ہم اس کو فقہی مسائل میں بھی مزید ہمارے پاس سوالات موجود ہیں ان کو شامل فرمائیں گے. امام کی سیرت کے حوالے سے کوئی ایک پیغام مومنین کے لیے. دیکھیں جی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ نکتہ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ باقی جس کسی کے پاس جو کمال ہے یعنی خدا کی مخلوقات میں اور تمام انبیاء میں سب سے افضل سید الانبیاء والرسول حضرت محمد مصطفیٰ ہوں یا حضرت علی ہوں یا دنیا میں کوئی بھی باکمال انسان جس میں جو کمال ہے علم ہے شجاعت ہے حسن اور جمال ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. ایک خدا کی ذات ہے کہ جس کے کمالات اس کا علم اس کی قدرات اس کی حیات اور زندگی وہ ذاتی ہے بلکہ وہ عین علم ہے عین قدرت ہے اور عین حیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ یعنی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پسندیدہ جو ہستیاں ہیں یا شخصیات ان کو غیبی علوم سے جو ہے نا وہ آگاہ کرتا ہے. قرآن میں ہے غیب کو جو ہے نا وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ما سوائے ان کے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. جن سے خدا راضی ہوتا ہے برگزیدہ شخصیات ہیں وہ جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں سے آئندہ کی خبروں سے یعنی وہ باتیں یا وہ اعمال جو ہمارے حواس سے پنجگانہ کے دائرۂ کار سے باہر ہیں نہ ہمیں آنکھ سے
وہ نظر آتا ہے، نہ کان سے سن سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہم بھی ایک چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی ایک چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ایک چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں کمرے میں۔ آج کل مثلا باہر کی جو باتیں ہیں وہ غیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کوئی مخصوص جو مقربان ہیں ان کو غیب کی جو ہے نا وہ باتوں سے وہ آگاہ فرماتا ہے۔ امام علی محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جو کم سن امام ہیں وہ تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، جو 5 سال کی عمر میں ان کے والد گرامی امام حسن عسکری جو ہے نا وہ شہید کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد 5 سال کی عمر میں آپ نے امامت کا منصب جو ہے نا وہ سنبھالا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ امام محمد تقی اور امام علی النقی، یہ دونوں امام بھی کم سن 8 اور 9 سال کی عمر میں ان کو امامت کا یہ عظیم اور غیر معمولی جو ہے نا وہ منصب اور عہدہ نصیب ہوا۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امام مانتے تھے وہ امام رضا کی رحلت کے بعد امام کمسن امام کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کمسن امام یہ امامت کے جو سنگین اور نازک ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، ذمہ داری پوری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپس میں باتیں ہوتی تھی، چیمے گوئیاں ہوتی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی طرف متوجہ تھے کہ لوگ مجھے کم سن سمجھتے ہیں اور جو ہے نا وہ پریشان ہے، ان کو شک ہے کہ میں اس عہدے کی جو ہے نا جو ذمہ داریاں ہیں اس کر سکوں نہ کر سکوں۔ لہذا روایت ملتا ہے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد ابن علی ہوں اور میرا لقب جو ہے وہ جواد ہے، اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، انی اعلم بانصاب الناس فی اسلافہم، میں خداداد علم کی روشنی میں جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد کے ذریعے جو علوم آپ تک منتقل ہوئے تھے اس کی روشنی میں لوگوں کے جو ہے نا وہ سلبوں میں موجود جو حسب نسب ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس طرح کی چند ایک اور باتیں کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا دست مبارک اپنے لبوں کے اوپر منہ کے اوپر رکھا اور کہا کہ محمد بس خاموش ہو جا، جس طرح تیرے آباء و اجداد جو ہے نا وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے فساد کا خوف نہ ہوتا، یعنی حکومت وقت کی طرف سے وہ یعنی خطرات کا احساس نہ ہوتا تو پھر وہ خبریں دیتا کہ جس سے جو ہے نا وہ اولین سب کو جو ہے نا وہ تعجب ہوتا۔ تو یہ ہر امام کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ امام محمد تقی اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل تھے، اور آج امام زمان اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہیں، چونکہ امام کو ہر لحاظ سے اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کرنے اور معرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ صاحب۔ مسائل کی جانب چلتے ہیں، ہمارے پاس سوالات کافی مومنین کے موجود ہیں۔ اول جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے ہمارے ذریعے سے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر بچہ مذہب حق کا، مذہب اہل بیت چھوڑ کر صوفی ازم اختیار کر لے اور خود صوفی ہو جائے اور وہ صوفی کتابیں اور صوفی تمام تر کام اسی طریقے سے کرنے لگے جس طرح سے صوفیہ حضرات اپنے امور کو انجام دیتے ہیں، تو اس کے حوالے میں کیا حکم ہے اس بچے کے بارے میں کہ جس نے فقہ جعفریہ چھوڑ کر صوفیزم کو اپنا مذہب بنا لیا ہے باقاعدہ اور اسی پر عمل کرتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے اس فتوے کے ذیل میں اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے جی، صوفی ابھی سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، صوفیزم کا جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے صوفی جو ہے نا وہ مکتب اہل بیت کے ساتھ، تشیع کے ساتھ کوئی اس میں کوئی وہ ایک لحاظ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ صوفی جو ہے وہ صوف سے بنا ہے، صوف جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کے
اون یا بال جو ہے نا وہ اون کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سادہ لباس پہنتے ہیں اور کھردہ لباس پہنتے ہیں، اور جو ہے نا یہ اور جس طرح کی اب میں نے پہنی ہوئی ہے یہ گرمی ہے، اگر سادگی والی بات نہیں ہے، یہ گرم کپڑا ہے، تو اس طرح وہ اگر اونی لباس پہنتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، اس معنی میں ہو تو ایک شیعہ اثنا عشری بھی اس معنی میں سادہ زندگی گزارتا ہے، سادہ کھانا کھاتا ہے، سادہ لباس پہنتا ہے، اور تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صوفیزم جو ہے نا وہ یعنی دین خصوصاً مکتب اہل بیت کی جو بنیادی باتیں ہیں، خدا نے خاصا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، نبوت کا انکار کرتا ہے، امامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، خدا اور یعنی توحید اور نبوت اور قیامت کا منکر تو سرے سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امامت کا منکر ہے تو اس کے اعمال جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتے۔ یہ اگر یعنی اس کے نتیجے میں، اس انحراف کے نتیجے میں یا ضرورات دین اسلام کا منکر ہو جاتا ہے، نماز کو واجب نہیں سمجھتا، روزے کو واجب نہیں سمجھتا، زکوٰۃ کو، حج کو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک مسلمان اگر توحید کا، نبوت کا، قیامت کا، نماز وغیرہ کا انکار کر دے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، مرتد فطری ہے جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کی واحد سزا جو ہے وہ قتل ہے، جیسا سلمان رشدی جو ہے وہ مرتد فطری تھا۔ یعنی مسلمان والدین کا مسلمان بچہ اگر وہ خدا کا انکار کرے، رسول کا انکار کر دے، تو وہ مرتد فطری ہوتا ہے، اور اگر کافر تھا مسلمان ہوا پھر کافر ہو جائے، وہ مرتد ملی کہلاتا ہے۔ وہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے اگر وہ توبہ کر لے، لیکن مسلمان بیٹا اگر خدا رسول انکار کر دے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کس معنی میں صوفیزم کو اختیار کرتا ہے۔ جب تک اس کی تفصیلات سامنے نہ آئے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہو تو پھر تو وہ گمراہ ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ یعنی اگر وہ عقلاً خدا کا انکار کر جاتا ہے تو پھر تو وہ جو ہے نا وہ اگر خدا قبول بھی کر لے، قیامت کے دن نجات بھی ملے، دنیا میں وہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، وہ سزا ضرور جو اس کو دی جانی چاہیے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر سجدگاہیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے یا چاردم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بابرکت نام لکھے جاتے ہیں، اور وہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سجدگاہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مٹی ہے، اور یہ بھی خاص نہیں ہے کہ وہ وہی مٹی ہے جو کربلا میں خاص امام حسین کی خاک شفا وہی مٹی ہے، اس کا بھی یقین نہیں ہوتا ہمیں، لیکن وہ نام جو اس کے اوپر کندہ کروائے جاتے ہیں وہ خاص نام ہوتے ہیں۔ اب ہم سفر پہ ہوں یا کہیں پر بھی ہوں یا جانماز پہ بھی ہم اگر رکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، رسول کا، چاردہ معصومین کا نام ہمیں زمین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا اس سجدگاہ استعمال کرنا جائز ہے جس پر چاردہ معصومین کے یا پروردگار عالم کا نام، اس میں کوئی بھی نام لکھا ہوا ہو، وہ اس پہ سجدہ ہو جائے گا یا نہیں، اور اسے زمین پہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا، لیکن ہمارا مشورہ کون مانتا ہے؟ یہ جو سجدگاہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، مشہد میں بھی یہ سجدگاہیں بنتی ہیں، کربلا میں بھی سجدگاہیں بنتی ہیں، ان سب کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے، بلکہ یہ بہرحال بلکہ مراجع اعظام اگر جو ہے نا یہ اقدام کریں تو یقیناً زیادہ وہ مفید ہوگا۔ ان سے کہا جائے کہ سجدگاہ جو ہے وہ اس کو سادہ بنایا جائے، اس میں نہ خدا اور رسول اور باقی اماموں کا نام بھی نہ رکھا جائے، اور بعد میں جو ہے نا وہ امام حسین کے قبہ وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو جب مخالفین دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ تہمتیں لگاتے ہیں، لوگ دیکھو یہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس روزے کے لیے، اس زری کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس قبہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یا اگر یعنی پنجتن پاک کے نام ہو تو ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ وہاں لوگ جو ہے نا وہ جنت البقیع میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں سے وہ جو ہے نا وہ برآمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس ٹھیکری کے لیے جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہو۔ مجھ سے خود لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے اوپر پیشانی رکھ کے خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔
اگر سجدگاہ کے اوپر پیشانی رکھنے کے لیے سجدگاہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے تو پھر آپ کارپیٹ پر جو ہے نا یا پیشانی رکھتے ہیں، تو کیا آپ کارپیٹ کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کرتا. تو یہ لوگوں کو خواہ مخواہ میں اعتراض کرنے یا تہمت اور الزام تراشی کا موقع ملتا ہے. اس کو پلین ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ پلین بنائیں. لیکن اگر پلین نہیں بناتے اور ان کا نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جانماز ہے، جانماز کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو رکھتے ہیں. البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پنجتن پاک کے نام اور اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک فرق ہے. اگر اللہ لکھا ہوا ہے تو وضو کے بغیر اس کو ہاتھ لگانا کنفرم حرام ہے. لیکن باقی ائمہ کا جو نام ہے وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ ان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے. تو خصوصاً یہ اللہ کا نام جو ہے نا وہ نہیں لکھا جانا چاہیے، کیونکہ اگر جس پر اللہ لکھا ہوا ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹہ باوضو رہتے ہیں. کبھی جو ہے نا بغیر وضو کے لفظ اللہ کو ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو یہ ایک ناجائز کام ہوتا ہے. لہذا یعنی اس میں جائز ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو یعنی سجدگاہ ساز فیکٹریاں ہیں ان کے مالکان کے لیے ہمارا مخلصانہ جو ہے نا وہ اور عاجزانہ التماس یہ ہے کہ پلین بنائیں، اس کے اوپر نہ کسی کا نام ہو نہ کسی زری کا نقشہ ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خواہ مخواہ میں ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا اور میں سوال یہ بھی ہمارے پاس. وضاحت کر دوں کہ سجدہ جو ہے وہ دونوں پر ہو سکتا ہے. جو پلین سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور جس پر نام لکھا ہوا ہے یا کوئی قبہ کی تصویر بنی ہے اس کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ محمد اور علی اور حسن اور حسین کے لیے کرتے ہیں، اور نہ کسی قبہ کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب تو یہ سجدہ کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں. حتیٰ لکڑی کی تسبیح ہے یا خاک شفا کی تسبیح ہے، پتھر کی تسبیح ہے، تسبیح کو بھی رکھ کے اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ سجدہ کر سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل اتنی مٹی کے اوپر یا پتھر کے اوپر آپ کی پیشانی لگے کہ جتنا جو ہے وہ سجدگاہ کا سائز ہوتا ہے. دانے جو ہے نا ان کا بالکل ملا ہوا ہونا یا بالکل پلین ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، اور ایسے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو میں قرآن کی آیت لگا لیتا ہوں. دکان میں ہوں یا کام میں ہوں یا جہاں کہیں بھی سفر کر رہے ہیں تو موبائل فون میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت لگا لی یا کسی بھی دوسری سورہ کی تلاوت لگا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو آغا صاحب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا کہ جب توجہ کسی دوسری طرف ہے، پوری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، تلاوت کی طرف پوری توجہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ توہین کے زمرے میں تو شامل نہیں ہوگا؟ ہم اس طرح سے سن سکتے ہیں، ہمیں ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. ہاں نہیں، اس کو کوئی ہم ناجائز کام نہیں کہہ سکتے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے بینکنگ کے حوالے سے، اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب بینک سے جو زائد رقم حاصل ہوتی ہے پورا سال گزرنے کے بعد، وہ سود کے زمرے میں آئے گی یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا ہے گورنمنٹ شیئر بینک اور پرائیویٹ بینک میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے. یہ مسئلہ بھی کئی بار یہ سوال پوچھا گیا ہے اور ہم نے جواب بھی یہ عرض کیا ہے. یہ گورنمنٹ بینک میں اگر آپ سود کی شرط نہیں لگاتے اور وہ بینک اپنی پالیسی کے تحت آپ کو کچھ اگر دیتا ہے تو آپ وہ اس کو لے کے جو ہے نا وہ آدھا خود رکھیں پرافٹ، اور آدھا جو ہے وہ کسی غریب مومن کو دے دیں. پرائیویٹ بینک ہے وہ اگر اپنے رضامندی سے آپ کو دیتا ہے تو آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس کے استعمال میں لا سکتے ہیں. مالک نہیں بنتے لیکن اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس قوالی کے حوالے سے موجود ہے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے
کہ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ اس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہوتی ہے اور دیگر پاک ذکر بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن قوالی میں میوزک انسٹرومنٹ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ طبلہ بج رہا ہوتا ہے، ہارمونیم بج رہا ہوتا ہے اور دیگر ایسے کام ہوتے ہیں۔ اور دور جدید میں تو ایسی قوالی نائٹس رکھی جاتی ہیں کہ جس میں لڑکیاں لڑکے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ ذکر اللہ اور آل رسول کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ قوالی جائز ہے یا نہیں، اور کس طرح کی قوالی سننا جائز ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے مراجع نے فرمایا ہے وہ گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، قصیدہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، نعت پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے گانے کے طرز پر۔ باقی کچھ لوگ اپنا سلام وغیرہ پڑھتے ہیں لہن میں اور خاص طرز میں، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا کلام کون گانے کے طرز پر جو ہے نا قصیدہ پڑھ رہا ہے، یا کون جو ہے وہ یعنی گانے کے طرز پر نہیں ہے۔ یہ کراچی شہر کا جو ماحول ہے اس کے مطابق وہاں جو سلام وغیرہ پڑھتے ہیں وہ کوئی گانے کے طرز پر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے بہت سارے شعراء کو سنا ہے کہ وہ گانے کے طرز پر نہیں پڑھتے، یعنی لہن میں اور ایک خاص طرز میں پڑھتے ہیں، وہ گانے کے طور پر نہیں ہوتا۔ تو وہ مضمون تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میوزک جو ہے وہ اگر اس طرح کی میوزک ہے جو لہو لعب اور بےہودہ قسم کے جو محافل ہے اس سے اگر سازگار ہے، ہم آہنگ ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، ورنہ جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ تو یہ جو اگر میوزک ہے اور مطلب ڈول وغیرہ بجایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ آغا صاحب، خرگوش کھانا حلال ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ کیکڑا کھانا اور لابسٹر کھانا، سمندری اشیاء میں سے جو لابسٹر ہوتا ہے، ایک کیکڑے کی بڑی ایک نسل ہوتی ہے، سمندر سے ہی پایا جاتا ہے۔ لابسٹر بہت زیادہ آج کل کھایا جا رہا ہے، اور کیکڑا کھایا جا رہا ہے، جھینگا، اور ساتھ ساتھ خرگوش۔ کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں اب کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ ریسٹورانٹس پہ اور ہوٹلوں پہ یہ چیزیں مینیو میں شامل کی جا رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، خرگوش جو ہے وہ کنفرم حرام ہے، چینگا جو ہے وہ حلال ہے، تیسرا جانور جو ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ میں سمجھوں کہ وہ کوئی مچھلی کی قسم ہے، کیا ہے، یعنی میں اس کے بارے میں اس کی شناخت نہیں رکھتا کہ وہ کیا چیز ہے، یہ مچھلی کی کوئی قسم ہے یا اور جانور ہے۔ تو یہ نام میں نے اس سے پہلے نہیں سنا جی اس کے بارے میں۔ صحیح آغا صاحب، وہ کیکڑے کے حوالے سے بھی بیان فرمائیے گا۔ کیکڑا جائز نہیں ہے، یہ جھینگا جائز ہے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے ایک گائے کا بچڑا مسجد کے نام کر دیا اور سال کے بعد بیچ دیا، تو اس میں سے خمس نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ بچڑا اس نے رکھا پورے سال اور مسجد کے نام کیا ہوا تھا، تو پھر وہ جو بیچ کر رقم حاصل ہوئی وہ مسجد میں ہدیہ کر دی۔ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ نہیں، وہ بچھڑا کیا کیا اس نے؟ بچھڑا اس نے خریدا تھا چھوٹا سا، اور پھر اس نے یہ نیت کر لی تھی کہ جب میں اس کو بڑا کر کے بیچوں گا تو اس کی رقم مسجد میں ہدیہ کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ اب جب اس نے پورا سال اس بچھڑے کو رکھا، اس کی پرورش کی، بڑا کیا، اس کو جب بیچا، تو اب جو پورا سال رکھنے کے بعد بیچا ہے، نیت کی ہوئی تھی مسجد میں دینے کی، تو جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے خمس ادا کرے گا، یا ایسے ہی بغیر خمس ادا کیے مسجد کے حوالے اس رقم کو کر دے گا؟ ظاہراً تو اس میں خمس نہیں ہوگا، اگلے پروگرام میں اس کو کلیئر کریں گے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں نے گاڑی کا بیانہ دیا تھا، لیکن جب میں نے گاڑی دیکھی تھی، ساری چیزیں کی تھیں، تو اس وقت وہ گاڑی بالکل صحیح و سالم تھی، لیکن جب میں اس کی پوری پیمنٹ دینے کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے کچھ پرزے تبدیل کر دیے گئے انجن کے اندر کے اور
دیگر کچھ ایسے پرزے تبدیل کر دیے گئے جس میں سے گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی. اب میں ان سے اپنا مطالبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو کیونکہ مارکیٹ کا ایک اصول ہے کہ جو بیانہ دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں ملتا اگر آپ نے چیز نہیں خریدی تو آغا صاحب اب یہ میرا حق ہے شرعی اعتبار سے، کیا اس کا حکم ہے؟ بیان فرمائیے گا. مجھے بیانہ واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ بیان فرمائیے گا. دیکھیں جی، بیانہ کے بارے میں یہ ہے کہ زمین کا معاملہ ہو یا گاڑی کا معاملہ ہو، آدمی بیانہ دیتا ہے اور بعد میں معاملہ کو ختم کرتا ہے. اور اگر یعنی معاملہ اس طرح کا طے پایا ہو کہ یہ جو بیانہ دیا ہے بعد میں جو ہے نا وہ معاملہ سودا مکمل ہونے پر یہ جو ہے نا وہ قیمت کے طور پر جو اس کو حساب کیا جائے گا، اور وہ نہ کرے تو پھر جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اگلا جو ہے نا وہ بیانہ کو ضبط کر سکتا ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس کو ایجوکیشن کے حوالے سے موجود ہے، اور پوچھنے والے نے کہا ہے کہ میں میڈیکل کا طالب علم ہوں اور میں کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور بہت زیادہ بے جو ہے وہ بے پردگی کا ماحول ہے وہاں پر، اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا. شہوت کا شکار ہو جاتا ہوں، اور نکاح ابھی کرنا پاسبل نہیں ہے میرے لیے کیونکہ پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ڈگری نہیں ہو رہی. تو اب گناہ سے کیسے بچا جائے؟ تعلیم بھی ضروری ہے، نکاح بھی نہیں کر سکتے، تو کیا رائے حل نکل سکتا ہے؟ رائے حل دیکھیں جی، یہی تو بندے کا کمال ہے، یہی تو جہاد اکبر ہے. وہ جب لشکر اسلام جہاد سے فارغ ہو کے آیا واپس، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوشامدید کہتا ہوں اس لشکر اسلام کو جو جہاد اصغر سے فارغ ہو گیا ہے اور اب اس کے ذمے جہاد اکبر باقی رہ گیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر یہ جہاد، یہ قتال جس میں بندہ شہید ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، وہ جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا کہ وہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول جو ہے وہ جہاد اکبر ہے. اور امیر المومنین کا فرمان ہے بل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، یعنی جو آدمی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور جو ہے نا وہ پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے. انسان میں ہمت ہونی چاہیے، کوئی ناممکن کام نہیں ہے. آدمی جو ہے کو ایجوکیشن، برائے کو ایجوکیشن یہ ناجائز نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. قرآنی آیت ہے، مومنین سے بھی کہا گیا ہے اور مومنات سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور روایات میں ہے کہ اگر کوئی اپنی نگاہ کو نیچے رکھتا ہے تو وہ مقامات تک پہنچتا ہے. اس مضمون کی جو ہے نا روایات ہیں. آپ جو ہے نا اس جہاد اکبر کو کامیاب بنائیں اور اپنے نفس پر کنٹرول کریں. یہ امیر المومنین کا واضح جو ہے نا وہ ہے کہ یہ راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والے، ان کا اجر جو ہے وہ گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے سے زیادہ نہیں ہے. پھر فرمایا کاد العفیف یکون ملک من الملائکہ، عفیف جو ہے وہ فرشتوں میں شامل ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ جو ہے نا فضیلت بیان کی گئی ہے. تو جی اس جہاد اکبر میں حصہ لیں، تعلیم کو بھی جاری رکھیں اور اپنے نفس پر بھی جو ہے نا وہ کنٹرول کریں. زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلا سوال نماز کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا نماز میں سورہ حمد کے بسم اللہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی کر سکتے ہیں. صحیح. اگلا سوال بھی نماز کے ہی حوالے سے ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی تشہد کے درود کے بعد وعجل فرجہم اجمعین پڑھ لے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے. یہ بھی جائز ہے جی. یہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ نماز میں جو رائج اذکار ہیں، سورہ الحمد ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ قدر ہو، سورہ کوثر ہو، سورہ قل هو اللہ ہو،
اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، دعائے قنوت وغیرہ، یعنی یہ جو رائج اذکار ہیں ان کے علاوہ 3 قسم کے ذکر جو ہے نا یا کلام اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک قرآن، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھیں آپ رکوع میں، اس نیت سے نہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کا حکم ہے، ایسے ہی آپ پڑھیں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ذکر خدا، اللہ اکبر ذکر خدا ہے، اللہ سبحان اللہ یہ ذکر خدا ہے۔ نماز کی کسی بھی حالت میں ذکر خدا، اس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز وہ دعا ہے، جائز دعا نماز کی کسی بھی حالت میں جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اللہم عجل فرج آل محمد یہ بہترین دعا ہے، جس طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہاں اس کو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی ورود کی نیت سے کہ یہاں پڑھنے کا حکم ہے نہ پڑھیں، ایسے ہی ذکر خدا کریں، جو ہے نا وہ قرآن کی آیت پڑھیں یا کوئی جائز دعا کریں، اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ماہ مبارک رجب ہے اور یقیناً اس میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور کافی پوسٹیں بھی آ رہی ہیں اور کافی علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، 20 روزے رکھنا اور اس کا ثواب اور فائدے، وہ ساری چیزیں تو یقیناً ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ لیکن آغا صاحب مسئلہ ایک خاتون نے پوچھا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں خاص طور پر 13 رجب کے دن روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اور اس دوران میرے ماہواری کے دن ہوں گے، تو کیا اس دوران میں روزے کی نیت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اور 13 رجب کے دن خاص طور پر 13 رجب کو بالخصوص روزہ رکھنے کی کیا افادیت ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں جی، اس دن تو روزہ صرف نیت کرنے سے تو روزہ نہیں ہوتا نا جی، یعنی وہ اس دوران جس طرح نماز نہیں ہوتی اسی طرح روزہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رجب کی کسی بھی تاریخ میں جو ہے نا وہ روزہ کی فضیلت ہے، یا اس میں کوئی خاص اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں اور آن لائن میں چیزیں فروخت کرتا ہوں، میرا اسٹور بنا ہوا ہے انسٹاگرام پر، اور اکثر خواتین کو میں پارسل دینے بھی جاتا ہوں، کیونکہ میں نے جو چیز بیچی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا جو رائڈر ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو میں خود ہی اپنا سامان ان کے گھر تک پہنچانے جاتا ہوں، تو وہ پھر خواتین سے ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور مجھے ان نامحرم خواتین سے بات کرنی پڑتی ہے اور ان کے مسائل بھی سننے پڑتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے وہ چیز کیسی ہے اس حوالے سے باتیں ہوتے ہوتے پھر وہ خاتون جو ہے وہ پرسنل باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر نہیں کرتا کیونکہ میں نوجوان لڑکا ہوں، تو خواتین اکثر مجھ سے چیٹنگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے کالز کرتی ہیں، اور پھر دوستی کی طرف بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح خواتین سے نامحرم عورتوں سے دوستی کرنا یا ان سے چیٹنگ کرنا مسلسل بے ضروری بات کرنا ان سے جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، آپ صرف ایک اجنبی خاتون سے، نامحرم خاتون سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اجنبی مرد عورت سے باتیں کرتا ہے، دفاتر کے اندر مرد بھی کام کرتے ہیں، اور وہاں خواتین آتی ہیں کام سے، خواتین کام کرتی ہیں، وہاں مرد آتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح بہت سارے جو آفس ہیں، پی آئی اے ہے، یا آپ کا کوئی بھی ایئر لائن ہے یا ریلوے ہے، یہاں کاؤنٹر پر جو ہے نا وہ خواتین ہوتی ہیں، مرد آ کے وہ اپنا کام ان کو بتاتے ہیں، مرد ہوتے ہیں تو خواتین آتی ہیں، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ جو ہے نا وہ بدنیتی نہ ہو، آلودہ نہ ہو نگاہ وغیرہ، اور آپ یعنی غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ نہ کریں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی طرف سے جب تک حوصلہ افزائی کی جائے گی تب اس میں جرات پیدا ہوگی۔ جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پرسنل باتیں کرنے لگی ہیں، فوراً جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو جو ہے نا وہ جرأت نہ کرنے دیں۔ اگر آپ اس کو مایوس کریں گے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ زبردستی نہیں کرتی۔ یہ آپ کے رد عمل پر منحصر ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی لچک ہوگی، اشارہ ملے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ اگر آپ اس کو شروع ہی سے مایوس کریں گے تو پھر اس میں وہ
جرت نہیں ہوگی. وہ جیسے کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس آخری سوال موجود ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس آخری سوال کو ہم شامل کر رہے ہیں. بعد السلام پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے ابھی سال گزرا ہے تو اس سال کے آخری دسمبر کے مہینے میں میں نے اپنا خمس ادا کیا تھا، لیکن جیسے ہی نیا سال شروع ہوا تو میں نے ایک نئی کمیٹی ڈالی اور اس کمیٹی میں پہلا نمبر میں نے ہی لیا، جو کہ 4 سال کی کمیٹی ہے، یا 3 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے. اب وہ 4 سال تک میں بھروں گا. پہلا نمبر ہی میرا تھا، میں نے اس پہلے نمبر کی کمیٹی سے 5 لاکھ روپے لیے، کمیٹی میری کھلی اور میں نے اس کمیٹی کے پیسوں سے گاڑی خرید لی اور وہ گاڑی میرے استعمال میں ہے. لیکن اس کمیٹی سے جو میں نے گاڑی خریدی ہے اس کی قسطیں میں پورے 4 سال تک بھروں گا. ہر مہینے اس کی قسط جمع کروانی مجھ پر لازم ہے. تو آقا صاحب یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو سلسلہ چلے گا کمیٹی کے سلسلے میں، قسطوں کا سلسلہ جو چلے گا، اس پر میں خمس ادا کروں گا یا نہیں؟ اس گاڑی کے 5 لاکھ روپے پر میں نے خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی، کمیٹی میں جو آپ بھرتے ہیں یا جمع کراتے ہیں، وہ جتنا پیسہ آپ نے جمع کرایا ہے وہ اگر سال گزر گیا ہے اور وہ خمس کی تاریخ آتی ہے تو یہ آپ یہ باور کریں کہ یہ بچت ہے. کمیٹی کے نام سے کہیں آپ کا پیسہ جا رہا ہے یا کسی کو آپ قرض دیتے ہیں، بینک میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، یہ سارا آپ کا پیسہ ہے. یہ سارا آپ کا پیسہ ہے. اس تاریخ کو جو پیسہ آپ کی ملکیت میں ہے، جو بھی جو ہے نا وہ آپ کی ملکیت میں ہے، یعنی ما سوائے اس رقم کے جس کا خمس ادا کر چکے ہیں پہلے سال 80%، اس میں نہیں ہے. اس سے زائد جو بھی ہے، کمیٹی کی صورت میں ہو، بینک میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، اس کا جو ہے خمس آپ نے ادا کرنا ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کی جو قسط ادا کریں گے، وہ قسط کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کے سال کے اخراجات میں آتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، خمس نہیں ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ آغا صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نشفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں. ہمیں ہادی ٹی وی کی مکمل ٹیم کی جانب سے آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے، آپ کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ قوم و ملت پر تعدیر قائم و دائم رکھے. انہی کے ساتھ ساتھ دعا ہے تمام تر مومنین کے لیے، پروردگار سے واسطہ 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما. جو کوئی مومن جہاں کہیں اس کائنات میں کسی بیماری میں مبتلا ہے، بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. تمام مومنین کے تمام تر پریشانیوں کو، آفات و بلیات کو دور فرما. اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور